بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 40 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 کی تشریح اور تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تلبسوا، اور خلط ملط مت کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتكتموا الحق، اور مت چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، گڑمٹ مت کرو۔ دوسری بات، حق بات کو نہ چھپاؤ۔ تیسری بات، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل میں یہ برائی عام تھی کہ تورات میں تحریف کیا کرتے تھے، تورات میں عدل بدل سے کام لیا کرتے تھے، ترمیم کر دیتے، اپنے مفاد کے خاطر، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ لوگ جب آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے تو ان سے کچھ رشوت لیتے تھے، مال متا لے لیتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے احکامات جاری کرتے تھے اپنی طرف سے، اور تورات کی روح کو ختم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کے تورات میں اتارا تھا وہ ساری باتیں حق تھیں، مگر بنی اسرائیل نے اپنی مرضی سے اپنی باتیں اس میں شامل کر دی۔ اس طرح حق اور باطل میں خلط ملط کر دیا اور لوگوں کو شک و شبے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حق کو چھپا دیا۔ جس حق کا حق یہ تھا کہ اس کو ظاہر کر دیا جائے، اور انہوں نے باطل کو آشکار کیا جس کا حق تھا کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ جہالت اور نادانی کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر علم و دانش کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ایسا نہیں ہے کہ تم جاہل ہو، ایسا نہیں کہ تم ناواقف ہو، ایسا نہیں کہ تم بے خبر ہو، ایسا نہیں کہ تم بالکل بے پڑھے لکھے ہو، امی ہو۔ تم تو جانتے ہو، تم کو معلوم ہے یہ تورات آسمانی کتاب ہے، تم جانتے ہو کہ اس میں کیا کیا احکامات ہیں، تم جانتے ہو کہ اس میں حلال اور حرام، حق اور باطل کیا ہے، سب کچھ معلوم تھا۔ اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے مفاد کے خاطر، مفاد پرستی میں پڑھ کر، مال و دولت کی لالچ میں، تم نے لوگوں کی طرف جو اللہ کی کتاب بھیجی گئی تھی اس کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 سے 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے استفسار کیا ہے، پوچھا ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ حصول علم کے بعد آدمی کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ حق کا حق ادا کرے اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر اور باہر کر دے۔ اس آیت سے ہم کو بھی آگاہ کیا گیا ہے، امت محمدیہ کو بھی، کہ ہم بنی اسرائیل کی اس برائی اور بیماری سے چوکن نہ رہیں، اور ان کی اس بیماری کا اعادہ امت محمدیہ میں ہرگز نہ ہو۔ قرآن مجید کی حقانیت کا، قرآن مجید کی سچائی کا، قرآن مجید کے پروردگار کی طرف سے نازل کیے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حق کو اجاگر کیا جائے، اور 2 اور 2 4 کی طرح، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کی طرح صاف بتلا دیا جائے کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بتایا جائے۔ اپنے مفاد کے لیے اگر کوئی حق کو چھپائے گا تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رب ذوالجلال کی نگاہوں میں مجرم شمار ہوگا۔ قرآن مجید میں لا تلبسو والا جو لفظ ہے، التباس سے متعلق، خلط ملط کرنے سے متعلق کئی آیتیں آئی ہیں، اور حق اور باطل سے متعلق چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 سے 71 میں ہے، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم حق کو باطل سے میں، حق اور باطل کو گڑمٹ کے درمیان میں گڑمٹ کر دیتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں ہے، 188 میں، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل کا تذکرہ، یہاں حق اور باطل کے تذکرے۔
اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 میں کہا گیا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل سے گل مٹ کر دیتے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 3 میں ہے ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس وجہ سے کہ ان کافروں نے باطل کی اتباع کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو اختیار کرنے کی، باطل سے دور رہنے کی، اور حق اور باطل کے درمیان میں التباس اور خلط ملط کرنے سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔